بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج صبح کی تعلیم میں ہم نے کوشش کی تھی کہ جمعے کے آداب بھی بیان کریں گے، لیکن جمعے کے آداب بیان نہیں ہو سکے، اور کئی جمعرات سے جمعے کے آداب بیان بھی نہیں ہو رہے۔ اور جمعہ تو ہر ہفتے اللہ تعالیٰ نے یہ دن رکھا ہے، جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں رکھا ہے۔ جیسے ہفتے میں اتوار کا دن ہے، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اتوار کے دن آنے پر، اسی طرح جمعے کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور میں یہ بات پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور اچھا دن ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بڑا دن ہے۔ اسی وجہ سے جمعے کے دن کے اچھے اور بڑے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ایک نماز ظہر کی نماز کی جگہ الگ سے رکھ دی ہے۔ ظہر کی نماز نہیں، جمعے کی نماز، تاکہ اس دن کی اہمیت اور اہتمام الگ سے نظر آئے۔ جمعے کی نماز، میں یہ بات بہت پہلے کی تعلیم میں ایک دفعہ میں نے آپ سے کہی تھی کہ جس دور میں جمعے کے دن کی چھٹی ہوتی تھی، سب کی چھٹی ہوتی تھی، سارے سرکاری اداروں میں، اسکولوں میں، آفسوں میں، سب جس طرح اتوار کی چھٹی ہوتی ہے نا۔ آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو، کچھ ہی سالوں پہلے، 8 سے 10 سال ہو گئے اتوار کی چھٹی ختم کیے ہوئے، 10 سے زیادہ ہو گئے، تقریباً 12-15 سال پہلے جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی۔ چھوٹے بچوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا۔ آج سے کوئی 12 سال 15 سال پہلے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی جیسے اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، اور شریعت نے اور اسلام نے جمعے کی چھٹی کو ہی پسند کیا ہے۔ جمعے کی چھٹی کو ہی پسند کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں زیادہ تر وہ کام کیے جاتے ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں والے کام ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں ان کے مذہب میں، عیسائیوں کے ہاں ان کے مذہب میں ہفتے اور اتوار کا دن تعظیم والا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہب میں ہفتے اور اتوار کا دن تعظیم والا بڑا دن سمجھا جاتا تھا ان کی شریعت میں، اس لیے ان کے ہاں ہفتے اور اتوار کی چھٹی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی شریعت میں جمعے کا دن تعظیم والا ہے، سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا رہے گا، اس لیے مسلمانوں کے ہاں جمعے کی دن چھٹی ہوتی تھی۔ لیکن بس افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اپنے کاموں کو چھوڑ کر دوسرے کے کاموں کو دیکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں سے پتہ نہیں کچھ لوگ ایسے آئے حکمران جنہوں نے جمعے کی چھٹی ختم کر دی جو مسلمانوں کی چھٹی تھی، اور اتوار کی چھٹی، اور اسکولوں میں ہفتے کی چھٹی، ہفتے اور اتوار کی چھٹی کر کے یہودیوں اور عیسائیوں والا کام کر لیا۔ کون سا کام کر لیا؟ اور اب مجبوری بن گئی سب کی، جب سب کی چھٹی اتوار کی ہوتی ہے تو اب اتوار کی چھٹی ہونی چاہیے۔ بہرحال تو وہ دن بڑے پیارے تھے اور بڑے اچھے لگتے تھے کہ جمعے کا دن ہوتا تھا، سب بند، کاروبار بند، بازار بند، دکانیں بند، اور اسکول بند، اور مسجدیں جمعے کی نماز میں سب بھری ہوئی ہوتی تھیں۔ محلے کی مساجدیں جمعے کی نماز میں بھری ہوتی تھیں، باہر تک روڈوں پہ صفیں لگا کرتی تھی، ہر مسجد کے باہر رش ہوتا تھا۔ جمعے کی چھٹی کی ایک عجیب برکت تھی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعے کی چھٹی سے پھر سارے لوگ جمعے کے دن، جیسے اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں نا، جمعے کے دن جمع ہوتے تھے کھانے میں، دوپہر کے کھانے میں، عموماً جمعے کے دن دوپہر کے کھانے میں اکثر گھروں میں دعوت ہوا کرتی ہے۔ جیسے اتوار کے دن لوگ جمع ہوتے ہیں، اتوار کے دن تو لوگ سوتے رہتے ہیں، اٹھتے ہی 2 بجے ہیں، اس لیے کھانے کا نظم تو دوپہر کا ختم ہو گیا ہے۔ رات کو، ہفتے کی رات کو دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھنے کی پتہ ہوتا ہے سارے دن سوتے رہیں گے۔ لیکن جمعے کے دن کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے سب کو اٹھنا ہوتا تھا، تو جمعے کے بعد سب گھروں میں، ہر گھر میں لوگ، جیسے دادی کے گھر میں جمع ہو گئے، کبھی نانی کے گھر جمع ہو گئے، کبھی خالہ کے گھر جمع ہو گئے، اور جمعے کی نماز کے بعد سب کھانا کھاتے تھے۔ ایک اہتمام تھا اور بڑا اچھا دکھتا تھا، اور سارے بچے، بوڑھے، جوان سبھی جمعے کی نماز کے لیے مسجدوں میں آتے تھے، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے۔ اور صرف مسجد نہیں آتے تھے بلکہ پوری تیاری کے ساتھ آتے تھے۔ جیسے عید کے لیے جاتے نا آپ لوگ اپنے بابا کے ساتھ مسجد،
عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ. اسی طرح جمعے کی جب چھٹی ہوا کرتی تھی تو جمعے کے دن سب بچے اپنے بابا کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ تیاری کر کے اچھے کپڑے، اچھی ٹوپی، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر اپنے بابا کی انگلی پکڑ کر مسجد آیا کرتے تھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. سارے سب یہ اس زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں جس زمانے میں، زیادہ پرانا زمانہ نہیں ہے بھائی، جس وقت جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، اچھا لگا کرتا تھا. تو مسلمانوں کی چھٹی تو وہ ہے بھی جمعے کی چھٹی، تاکہ جمعے کی نماز کا اہتمام اچھے طریقے سے ہو. بہرحال یہ تو میں نے جمعے کے دن کے بارے میں کچھ بتایا. بہرحال جمعے کا دن چھٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جمعے کا دن، جمعے کی نماز آج بھی ہے، اس کا اہتمام آج بھی ہے، چھٹی ہو یا نہ ہو، چھٹی ہو یا نہ ہو، اہتمام جمعہ آج بھی ہے. نماز جمعے کے لیے اچھے کپڑوں کا پہننا، نہانا، دھلے ہوئے صاف کپڑے پہن کر آنا، خوشبو لگا کر آنا، اس نیت سے جمعے کے دن صاف کپڑے پہن کر آنا کہ آج مدرسے میں جمعے کی نماز ادا کی جائے گی، یہ آج بھی ضروری ہے. یہ آج بھی، یہ مت سمجھیں کہ جمعے کی چھٹی نہیں ہے تو جمعے کی تیاری بھی نہیں ہے. چھٹی کا معاملہ الگ ہے. جمعے کی نماز اور جمعے کا دن آج بھی ہے. کوئی جمعے کی نماز اور جمعے کے دن کو ختم، چھٹی تو سارے ختم کر سکتے ہیں، کر دی ختم، لیکن جمعے کے دن کو، جمعے کی نماز کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے بھائی. نماز کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا. اور جس نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس کی اہمیت، اس کا اہتمام اسی طرح کرنا چاہیے. حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جمعے کی نماز کے لیے بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. آپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بدھ کے دن سے ہی جمعے کی تیاری کا آغاز کر دیتے تھے. جمعرات کے دن آپ پوری تیاری کیا کرتے تھے. جمعے کے دن صبح سے آپ تیاری کر کے جلدی مسجد جانے کی اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی آپ نے یہی مزاج دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اسی بات کی تعلیم دی کہ بھائی جمعے کی نماز کے لیے جلدی مسجد آیا کرو. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ مسجد پہنچے جمعے کی نماز کے لیے. حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے 4 آدمی پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. 3 پہنچے ہوئے ہیں، 4 پہنچے ہیں. تو آپ نے افسوس دروازے پر، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر افسوس کیا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں. جبکہ ابھی بیان شروع نہیں ہوا تھا، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شروع نہیں ہوا تھا، نماز شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی نماز میں اور خطبے میں کافی وقت باقی تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ نے یہ سنا تھا کہ جو جمعے کے دن سب سے پہلے آئے گا اس کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا. کیا سنا تھا؟ جمعے کے دن سب سے زیادہ ثواب ملے گا. اور پھر وہ حدیث ہے نا، بخاری شریف کی حدیث، میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ جمعے کی نماز کے لیے جو سب سے پہلے مسجد جاتا ہے نا اور امام صاحب سے قریب ہو کر خاموشی سے بیٹھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں. کہ کوئی آدمی ایک اونٹ خریدے اور اللہ کے بندوں پر خرچ کر دے، صدقہ کر دے، کتنا ثواب ملتا ہے اونٹ. اس کے بعد جو آئے گائیں، اس کے بعد جو آئے بکری، ثواب کم ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو آئے مرغی، اس کے بعد جو آئے انڈا. یعنی ثواب اتنا کم ہوا کہ آخر میں آنے والوں کو ایک چھوٹے سے 10 روپے کے انڈے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور جو پہلے آئے گا 1.5، 2، 2.5، 3 لاکھ کے اونٹ کے صدقے کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اونٹ تو 2 لاکھ سے کم نہیں آتا. لیکن جیسے جیسے، اور پھر کیا ہے، خطبہ جب شروع ہوتا ہے اور پھر کوئی آتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ثواب ملتا، پھر ثواب ہی نہیں ملتا. ہاں جمعے کی فرض ادا ہو جائیں گے، لیکن خطبہ شروع ہونے کے بعد آنے کی وجہ سے دیر سے آئے ہو، اب ثواب نہیں ملے گا، فضیلت نہیں ملے گی، صرف جمعے کا فرض ادا ہو جائے گا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ حدیث تھی نا، اس لیے جب وہ دیکھا کہ مسجد میں مجھ سے پہلے لوگ پہنچے ہوئے اور صرف 3 آدمی پہنچے تھے ابھی تو ان کے سامنے اس حدیث کی افسوس کرنے لگے، اوہو آج مجھے دیر ہو گئی، آج مجھے دیر ہو گئی. ابھی کہنے لگے چلو میں چوتھا ہوں، چوتھا بھی کوئی دور نہیں ہے، چوتھا بھی کوئی امام سے دور، وہ بھی قریب ہے. ایک تو نا پوری مسجد بیٹھی ہے، کوئی آخر میں ہے، پیچھے دروازے کی جگہ مل رہی ہے تو کتنا دور ہے نا، امام اس کو نظر بھی نہیں آئیں گے، نہیں نظر آئیں گے نا، رش ہوتا ہے اتنا، پیچھے بیٹھنے والے کو تھوڑی امام نظر آتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو راستے میں، سیڑھیوں پر، وضو خانوں میں، چپلوں پر، کناروں پر نماز جمعہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو نماز صحیح ادا ہوتی ہے؟
دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، آنے جانے کے راستے پر نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے راستے وضو خانے پہ گندی جگہ پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں دیر سے آنے کی وجہ سے، جلدی جائیں تو جگہ اچھی مل جائے۔ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے چلو چوتھا ہوں، چوتھا بھی کوئی دور نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جب جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، جنت میں جب انشاءاللہ دنیا ختم ہو جائے گی، جنت قائم ہوگی تو ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جنت باغ و بہار کی جگہ ہے، خوشیوں کی جگہ ہے، اور جنت میں کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں پڑے گا، وہاں پہ پڑھائی بھی نہیں ہوگی، کلاسیں بھی نہیں لگیں گی، مار بھی نہیں لگے گی، کھڑا بھی نہیں کریں گے، صبح صبح آپ کو امی ابو اٹھا کر مدرسے بھی نہیں بھیجیں گے، سونے کا دل چاہ رہا ہے تو سوتے رہو، سونے کا دل چاہ رہا ہے تو سائیکل چلانے کا دل چاہ رہا ہے تو سائیکل چلاتے رہو سارے دن، بیچ میں نہیں بولا کرو، کرکٹ کھیلنے کا دل چاہ رہا تو سارے دن کرکٹ کھیلتے رہو، آوارہ گردی کرنے کا دل چاہ رہا تو جنت میں گھومتے رہو۔ جنت میں کسی چیز کی روک ٹوک، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جمع کر دی ہیں، کھانے کا دل چاہ رہا تو کھاتے رہو، منہ ختم نہیں ہوگی۔ تم ادھر آ جاؤ، کھڑو جی، میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں۔ کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو کھاتے رہو، گھومنے کو دل چاہ رہا ہے گھومتے رہو۔ وہاں پہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی اور کوئی ٹینشن وہاں پہ نہیں ہوگی۔ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کہنا دنیا کی ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے صحیح زندگی گزار لو۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے بھائی؟ 70 سال، 65 سال، 75 سال، 80 سال کے بعد اس دوران اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس بلاتے رہتے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جو دنیا میں اچھی زندگی گزارے گا، نیکی کی تقوی کی زندگی گزارے گا، وہ کہاں جائے گا؟ اور جو گندی گناہوں کی غفلت کی زندگی گزارے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، نمازیں چھوڑے گا، وہ کہاں جائے گا؟ جب جنتی جنت میں چلے آئیں گے تو جہنمی افسوس کریں گے، ہائے جہنم، کیونکہ تکلیفوں کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، ساری دنیا کی کیا ساری تکلیفیں اللہ نے جہنم میں جمع کر دی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، آگ، تکلیفیں، سب کچھ، پتھر کی مار، سب جہنم میں۔ تو جہنم میں جا کر افسوس کریں گے، ہائے ہم نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا، ہم کہاں گئے۔ اور جو لوگ کامیاب دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت۔ تو جنت میں جب چلے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزیں دیں گے، اتنا سارا سب کچھ دیں گے۔ سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، اپنی زیارت کرائیں گے، اپنی ملاقات کرائیں گے۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار اور زیارت اور ملاقات کریں گے، ان کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ وہ جنت کی ساری چیزوں کو بھول جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اور آپ سے بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور آپ کے دیدار کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور آپ سے ملاقات کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور آپ سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ جنتی یہ اللہ سے کہیں گے، یعنی جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اتنے مزے کی چیزیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیں گے، وہ سب بھول جائیں گے۔ اللہ کے دیدار کے آگے کسی چیز کا بھی مزہ کوئی نہیں ہوگا جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو کچھ لوگ تو بہت دور سے بیٹھ کے ملاقات کریں گے، جو جمعے کے دن چپلوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، دروازے میں نماز پڑھا کرتے تھے، وضو خانے میں نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ دور بٹھائیں گے۔ فرشتے ان کے صفے بنائیں گے نا، صفے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگ فرشتے ان کو پیچھے کر دیں گے، پیچھے جا کے بیٹھو، جمعے میں دیر سے آتے تھے۔ اور جو لوگ جمعے کی نماز کے لیے جلدی پہنچتے تھے، امام سے قریب بیٹھتے تھے، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے فرشتے ان کو کہاں بٹھائیں گے؟ آگے بیٹھو بھائی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کا دیدار آگے سے کرنے میں مزہ آئے گا، دور سے بیٹھ کے کرنے میں مزہ آئے گا؟ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کچھ دور نہیں ہوں، چوتھا آدمی بھی کچھ اللہ کے دیدار سے دور نہیں ہے، وہ بھی قریب ہی ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا؟ قریب سے بیٹھ کے اللہ کا دیدار کرے گا۔ جمعے کی نماز کا بھی اہتمام ہو، اس کے لیے اچھی تیاری بھی ہو، اس کے لیے شوق بھی ہو، اور اس کے لیے جلدی جانے کی بھی کوشش ہو، اس کے لیے جلدی جانے کی بھی، جلدی مسجد جائیں، عادت بنائیں۔ عادت یہ مدرسے کی زندگی میں آپ کو یہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ آگے کی زندگی 3 سال میں 3 ساڑھے 3 سال میں آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے انشاءاللہ حافظ بن کے۔ آگے کی زندگی میں روزانہ جمعہ، ہر ہفتے میں جمعہ آئے گا، پھر آپ جمعے کی نماز، پھر آپ کو ہماری باتیں یاد آئیں گی کہ کہاں پڑھنا ہے جمعہ، اور کب پڑھنا ہے اور کب جانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وقت ہماری باتیں آپ کو یاد آنی چاہیے اور یاد رہنی چاہیے کہ جمعے کی نماز کہاں پڑھنی ہے، کون سی صف میں پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کون سے کپڑے پہن کر پڑھنی ہے، گندے کپڑوں میں، اچھے کپڑوں میں، خوشبو کے ساتھ،
یا گندگی کے ساتھ، یہ ساری باتیں آپ کو ہماری اس وقت یاد آئیں گی. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ سب کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو لہٰذا سارے بچے ہماری ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اہتمام سے عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ باتیں ہمیشہ آپ کو یاد رہیں گی. ہاں بس اب کل جمعے کا دن ہے تو سارے بچے نا جمعے کے اہتمام کی نیت سے عادت بنا لیں گے. جب جمعے کا دن آئے گا دھلے ہوئے صاف ستھرے اچھے سفید کپڑے، سفید دھلی ہوئی صاف ٹوپی، صبح جمعے کی نیت سے نہا کر آنے کی کوشش، خوشبو لگا کر آنا، ساری تیاری کے ساتھ آپ لوگ مدرسے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو کل جمعہ ہے، کل سارے بچے پوری تیاری کے ساتھ مدرسے آئیں جمعے کی تیاری کے ساتھ.